الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد إلى آخر. وقال الله تعالى في كلامه المجيد سورة الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. برادران اسلام، نوجوانان اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں و حاضرین اہل جمعہ، سب سے پہلو پہل اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ، سرور کونین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر
اللہ کی عبادت میں لگائے۔ وہ پیارے نبی جنہوں نے طائف کے بازار میں پتھر کھا کر اپنے جسم کو لہو لہان کرنے کے باوجود لوگوں کو دعائیں دیتے رہے، ایسے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی ایک آیت کریمہ اور مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگارہ تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے پیش نظر آج کا موضوع ہے قربانی کی ایک جھلک کتاب و سنت کی روشنی میں۔ معزز حضرات، یہ وہ ایام ہے، یہ وہ دن ہے جن ایام اور جن دنوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے اعمال سے لے کر کے بڑی سے بڑی چیزیں اللہ رب العالمین کو بہت پیاری اور بہت پسند ہے۔ ان دنوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں محبوب اور مقام و مرتبہ کا حامل ہے۔ ان میں سے جو بھی اعمال انسان کرے عمل صالح، ان کی مقدار بھی بڑھا دی جاتی ہے اور اللہ رب العالمین انہیں پسند بھی کرتا ہے۔ ان عملوں میں سے ایک عمل ہے قربانی، جو ہر سال عید الاضحیٰ قربانی کے دن، یوم النحر کے دن انسان اپنی طرف سے اللہ رب العالمین کو راضی و خوشی کرنے کے لیے بہیمۃ الانعام میں سے ذبح کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ قربانی کے دنوں میں ہم جانوروں کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے جس پر نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت عمل کیا، جب تک آپ قربانی کر کے امت کو بتایا کہ قربانی کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قربانی کا آغاز ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ قربانی کا آغاز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہی سے شروع ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ انعام کے اندر موجود ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں، بلکہ اس کا شروعات جو ہے حضرت آدم علیہ السلام ہی سے ہوا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر جس کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے سب سے محبوب سمجھا اور جس کی قربانی کو سب سے زیادہ پسند کیا، تو اس دھرتی پر کسی کا نام آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ ان کی قربانی اللہ رب العالمین نے اتنا پسند کیا کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے، امت محمدیہ کے لوگوں کو نبی کے ذریعے سے یہ اطلاع دیا کہ ہر سال یوم النحر اور قربانی کے دن قربانی کے جانور کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے۔ کس طرح سے شروعات ہوا؟ سورہ انعام آیت نمبر 27 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ
اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ اے پیارے نبی، آپ لوگوں کو امت محمدیہ کو تلاوت کر کے پڑھ کر کے سنا دیجئے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا سچا کہانی، دونوں بیٹوں کا قصہ سنا دیجئے کہ ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کیا، ان میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول کیا، دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کیا۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے کہا انما يتقبل اللہ من المتقین۔ سنو، اللہ رب العالمین اس آدمی کی قربانی کو قبول کرتا ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، جو اللہ والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا خوف سینے کے اندر رکھنے والا ہو۔ معلوم یہ ہوا آدم کے دونوں بیٹے، ایک حابل اور دوسرا قابل، حابل اور قابل نے قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ان میں سے حابل کی قربانی قبول ہوئی اور قابل کی قربانی کو اللہ نے جلا دیا۔ قابل نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، حابل نے کہا کہ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین دنیا کو یہ میسج دینا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کو یہ بتلانا چاہتا ہے۔ آج پورے دنیا کے اندر کروڑوں لوگ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین انہی لوگوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں، جو رب کا خوف اپنے سینے کے اندر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کا توکل اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قربانی کر رہے ہیں، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو رہی ہے، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس مائک میں بہت زیادہ آواز کھینچتا ہے، بہت زیادہ آواز بہت جلدی پھنس جاتی ہے، نہ بولنے میں اچھا لگتا ہے نہ سننے میں اچھا لگتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قربانی، ابراہیم آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی، ایک کی قربانی قبول ہو رہی ہے، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، رب کا ڈر ہے اس کے سینے کے اندر، اللہ کا خوف اس کے سینے کے اندر ہے، اور پرہیزگاری کی عالم میں وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی قربانی کو قبول کر رہا ہے۔ اور دوسرے کا مقصد کچھ الگ ہے اور اس وجہ سے اس کی قربانی کو اللہ رب العالمین جلا کر کے راکھ کر دیا۔ آج دنیا کے اندر آپ نظر دوڑائیے، کروڑوں لوگ قربانی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین انہی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں اور رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اور ان واقعات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے میسج دے دیا کہ قربانی کرنے سے پہلے اپنے دل کو پاک کر لو، صاف کر لو، اور خالص تمہاری نیت کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 78 کے اندر ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اے لوگو، جو تم جانور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرتے ہو، رب کی بارگاہ میں ذبح کرتے ہو، اے لوگو سنو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ اس جانور کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ہی اس جانور کا خون اللہ کو پہنچتا ہے۔
یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کے پاس نہیں پہنچتی ہے۔ نہ ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اس جانور کا گوشت بھی اللہ کو نہیں پہنچ رہا ہے، اس جانور کا خون بھی اللہ کو نہیں پہنچ رہا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا کہ تم جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، اور تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب عمل اگر کوئی ہے تو وہ ہے جانور کا خون بہانا۔ اے اللہ، اور تو قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرما رہا ہے کہ جس جانور کو تو ذبح کر رہا ہے اس جانور کا گوشت بھی اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، اس جانور کا خون بھی اللہ کو نہیں پہنچتا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ پھر کیا چیز مقصد ہے، کون سی چیز تیرے پاس پہنچتی ہے؟ رب کائنات جواب دے رہا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اے لوگو، اگر جانور کا گوشت نہیں پہنچتا ہے کیا ہوا؟ جانور کا خون نہیں پہنچتا ہے کیا ہوا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہاری دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ایک انسان جانور کو ذبح کر رہا ہے، جانور کو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، اور نہ ہی اس کا گوشت اللہ کو پہنچ رہا ہے، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو سینے کی بات پہنچ رہی ہے، اللہ رب العالمین کو تقویٰ پہنچ رہا ہے، اللہ رب العالمین کو خوف پہنچ رہا ہے۔ کس ڈر سے، کس انسان جو قربانی کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان فرما رہے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے جسم کی طرف نہیں دیکھتا ہے، لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کی طرف نہیں دیکھتا ہے کہ تم لمبے ہو یا ناٹے ہو، موٹے ہو یا پتلے ہو، تمہارے باڈی سے اللہ رب العالمین کو کوئی مقصد نہیں ہے کہ تمہارا باڈی کس طرح ہے، کیسے تمہاری باڈی ہے، کس طاقتور ہو یا کمزور ہو، اللہ رب العالمین تمہاری جسم کی طرف نہیں دیکھتا ہے، ولا الى صورکم، اور نہ ہی اللہ رب العالمین تمہاری شکل کی طرف دیکھتا ہے کہ تم کالے ہو یا گورے ہو یا سفید ہو یا سانولے ہو، اللہ رب العالمین اس کی طرف بھی نہیں دیکھتا ہے۔ پھر کیا دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اگر اللہ رب العالمین دیکھتا ہے تو تمہارے سینے کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہاری سوچ کو دیکھتا ہے، تمہارے ارادے کو دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نہ باڈی دیکھتا ہے، نہ صورت دیکھتا ہے، شکل و صورت نہیں، دل پاک ہونی چاہیے، صاف دل ستھرا، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صرف رب کی رضا کے لیے قربانی ہو، اللہ کو خوش کرنے کی قربانی ہو۔ اللہ رب العالمین اگر صورت کی طرف دیکھتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بدشکل تھے، صورت نہیں ہے، کالے کلوٹی ہیں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ جانتے ہیں اللہ کے یہاں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے، جنت کے اندر حضرت بلال کے جوتوں کی آواز سنے، آئے، کہا کہ بلال کون سا عمل کرتے ہو، کیا عمل کرتے ہو دنیا کے اندر کہ میں جنت کے اندر جب گیا تو تمہارے جوتوں کی آواز میں نے سنی؟ کہا کہ اللہ کے رسول بہت بڑا عمل تو نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک عمل کرتا ہوں۔ وہ کیا عمل ہے؟ کہ میں جب بھی وضو بناتا ہوں 2 رکعت نفل نمازیں پڑھ لیتا ہوں، جب بھی وضو بناتا ہوں 2 رکعت نفل نمازیں پڑھ لیتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اسی عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے یہ مقام دیا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بلال، یہ وہی عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے، جس کی وجہ سے میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ شکل کی طرف نہیں دیکھتا ہے، صورت کی طرف نہیں دیکھتا، نہ قد کی طرف دیکھتا ہے، نہ ہی انسان کے باڈی اور جسم کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر دیکھتا ہے اِلَىٰ قُلُوبِكُمْ
وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، اللہ دیکھتا ہے تم سوچ کیا رہے ہو، اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر چل کیا رہا ہے۔ آیا تم جانور کو ذبح کر رہے ہو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کر رہے ہو، تو تمہارے یہ مقصد ہے، تمہاری یہ سوچ ہے کہ یہ موٹے تازے جانور کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر رہا ہوں تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں فلاں آدمی نے بہت اچھا جانور قربان کیا ہے، فلاں آدمی نے بہت اچھا جانور کیا ہے، قربانی کیا ہے۔ اگر یہ مقصد ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں جانور کو تم ذبح کر رہے ہو، سینے کے اندر یہ بات ہے، دل کے اندر یہ بات ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرو، اللہ دیکھے، رب دیکھے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قربانی کے لیے موٹے تازے جانور ذبح کرو، میں موٹا تازہ نبی کے حکم پر ذبح کر رہا ہوں، اے اللہ اس کے ذریعے سے تو خوش ہو جائے، اے اللہ اس کے ذریعے سے تو راضی ہو جائے، اللہ اس کے ذریعے سے مجھے انعام عطا فرما کل قیامت کے دن۔ اور اللہ رب العالمین نے متقیوں پرہیزگاروں کے لیے ایک بڑا انعام رکھا ہے جسے جنت اور بہشت کہا جاتا ہے۔ معزز حضرات، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جو دیکھتا ہے انسان کے عمل کی طرف دیکھتا ہے، انسان کے دل کی طرف دیکھتا ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کوئی چیز نہیں دیکھتا۔ اس لیے قربانی سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں، اپنے دل کے اندر خلوص و للہیت پیدا کر لیں، اپنے دل کو اس طرح سے پاک و صاف کریں جیسے آئینے کے اندر ہو کہ آپ کے سینے کے اندر صرف یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ ایک مومن کی شان تو یہی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی اعمال کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت 162 نمبر کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ لوگوں کو آگاہ کر دیجئے، ان صلاتی و نسکی کہ میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیا میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ تمام کامیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنی نیت باندھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، نبی کے طریقے پر نماز پڑھ رہا ہے، قوانین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سینے کے اندر یہ بات ہے کوئی نہ دیکھے، انسان کو دکھانا مقصد نہیں ہے، کسی چیز اور مقصد نہیں ہے، انا صلاتی، اے اللہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں اور پورے توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے للہ رب العالمین، اے اللہ تو دیکھ لے میرے اعمال کو، اے اللہ تیرے لیے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، اللہ میری نماز تیرے لیے، ونسکی اور میری قربانی۔ ایک بندہ اپنے جانور کو لٹایا ہے، چھری چلا رہا ہے، اس کے سینے کے اندر یہ بات ہے، اے اللہ یہ جانور میں نے خریدا ہے، موٹا تازہ جانور ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر میں نے جانور کو خریدا ہے، اے اللہ اس جانور کی قربانی میں کر رہا ہوں، میرا مقصد صرف یہی ہے، ونسکی میری قربانی للہ رب العالمین، اللہ تیرے لیے اس جانور کی قربانی ہے، اللہ اس جانور کی قربانی کے ذریعے سے تو خوش ہو جائے، اللہ اس جانور کی قربانی کے ذریعے سے تو راضی ہو جائے، اللہ اس جانور کی قربانی کے ذریعے سے میرے اعمال میں، نیک اعمال کے اندر اضافہ فرما دینا، اور اس قربانی کے ذریعے سے کل قیامت کے دن مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لینا، اے اللہ اس قربانی کے ذریعے سے کل قیامت کے دن جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دینا، ونسکی اے اللہ میری قربانی للہ رب العالمین، اے اللہ تیرے لیے ہے، اللہ تیرے لیے، ومحیا میرا جینا، ومماتی میرا جینا بھی اللہ تیرے لیے، میرا مرنا بھی اللہ تیرے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اللہ تیرے لیے، قربانی بھی کر رہے ہیں اللہ تیرے لیے، یہ زندگی تو نے دی ہے اللہ تیرے لیے ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تیرے لیے ہے۔ جب ایک انسان، ایک اچھا انسان، ایک پرہیزگار انسان، ایک تقوی شعار انسان جب تمام اعمال کے اندر یہ سوچتا ہے کہ یہ تمام کے تمام کام اللہ کے لیے ہے، اللہ کو یہی مقصود ہے،
اللہ کو یہی مقصود ہے کہ انسان کے اعمال اور اس کے سوچ کی طرف اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جانور کو ذبح کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر یہ ارادہ نہ ہو کہ تاکہ لوگ کہیں کہ بہت اچھا جانور قربان کر رہا ہے. نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے. دل کے اندر ارادہ ہے، نیک ارادہ ہے، اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کے لیے ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ذبح کر رہا ہے، سنت کو دامن میں پکڑتے ہوئے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جانوروں کو ذبح کر رہا ہے. قربانی کے جانور کون سے جانور ہے؟ بہیمۃ الانعام میں سے کوئی بھی جانور آپ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی و خوشی کرنے کے لیے. وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ بہیمۃ الانعام چوپائے جانوروں میں سے اللہ کا نام لو، اور وہ دن کیا ہے؟ ایام النہر ہے، 10 ذی الحجہ ہے، اور 10 ذی الحجہ کی اس اعمال کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند کرتا ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی میں نہیں چلتے. اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اربع لا يجوز في الاداء الاوراء بين اورها والمريضه بين مرضها والارزاء بين ارزها والجفاء التي لا تنقي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی میں نہیں چلتے. کون سے جانور قربانی میں نہیں چلیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الاوراء بين اورها، ایسا اندھا جانور جس کا اندھا پن ظاہر ہو رہا ہو. والمریضه بين مرضها، ایسا مریض جانور، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہو. والارجاء بین ارجها، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہو. والجفاء التي لا تنقي، اور ایسا جانور، ایسا کمزور جانور جس کے ہڈی کے اندر گوشت ہی نہ ہو. یہ 4 قسم کے جانور قربانی میں نہیں چلتے. ایسا جانور کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کیجئے جس کے اندر گوشت ہو، جو بیماری سے بچا ہوا ہو، جو لنگڑا نہ ہو، جو اندھا نہ ہو. ایسے جانور کی قربانی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دیجئے، اللہ رب العالمین کو راضی و خوشی کرنے کے لیے، رب کے یہاں مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے توقع اور امید کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اعمال کو قبول کر لے. اللہ رب العالمین کو راضی و خوشی کرنے کے لیے ان جانوروں کی قربانی کیجئے. اللہ تبارک و تعالی کو ان جانوروں کی قربانی مقصود ہے. آپ کے دل کو پاک و صاف کیجئے اور اللہ رب العالمین کے لیے خالص ذبح کیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اعمال کو قبول فرمائے. اس سے پہلے ایک اعمال اور کرنی ہے کہ عرفات کا روزہ 9 ذی الحجہ کے اندر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ وسنۃ التي بعدہ. مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عرفات کے روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. یہ اعمال ہے، یہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے. اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف اپنا قدم بڑھانا چاہیے. چھوٹے سے چھوٹے لے کر کے بڑے سے بڑے اعمال کو آپ کیجئے. چھوٹی نیکیاں بھی کریں، اپنے نیت کو درست کر لیں، صحیح کر لیں. ایک انسان راستے پر جا رہا ہے اور راستے کے اندر دیکھتا ہے کہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، پریشانی ہو. وہ انسان اٹھاتا ہے، پتھر کو سائیڈ میں رکھ دیتا ہے. اگر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مجھے نیکی سے مالا مال کرے، پیارے نبی نے کہا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا کر دور کر دو، یہ ایمان کا ادنا ذریعہ ہے. یہ اگر نیت ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ثواب سے مالا مال کرتا ہے. لیکن اگر وہیں پر یہ نیت ہوتی ہے کہ اس پتھر کو ہٹا دو تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں اچھا کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، نہیں نہیں میرے دوستو، اللہ رب العالمین کو دکھانے کے لیے عمل کیجئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. اللہ دکھ جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو جائے. یہ سب سے بڑا مقصد ہے کہ ایک انسان جو بھی اعمال کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اس کا یہ مقصد ہونی چاہیے کہ میں اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان کوئی نیک کوئی کام کرتا ہے
اور اس کے ذریعے سے اللہ کو ناراض کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، لوگوں کو بھی خوش کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب خوش ہو جائے، اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، رب کی بارگاہ میں ہماری قربانی قبول ہو جائے، اللہ ہماری اعمال کو قبول کر لے، اللہ ہماری نیک کاموں کو قبول کر لے، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک انسان کے چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے اعمال کو اللہ رب العالمین قبول کر لے۔ اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس نیت کو درست کر لے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، جیسا عمل کرو گے ویسا پاؤ گے۔ عمل کو درست کریں، نیت کو درست کریں، اپنے سینے کو پاک و صاف کریں، قربانی سے پہلے پرہیزگار بنیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، ابھی سوال بھی کرنے لگے کہ مولوی صاحب بے نمازیوں کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں؟ سوال بھی کرنے لگے ہیں، بچو گے نہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے نماز، اس کے بعد قربانی۔ اب کہیں گے کہ مولانا صاحب تو عید کے دن تو پہلے نماز ہی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ، کتنے معصوم لوگ ہیں، کتنے معصوم لوگ ہیں کہ پہلے عید کے دن نماز ہی پڑھتے ہیں۔ میرا وہ مراد نہیں ہے، پہلے 5 وقت نماز کا اہتمام کیجئے، کیونکہ یہ تقوی کا زیادہ تقرب ہے۔ اللہ کی قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ فرائض ہیں، اور فرائض کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیجئے۔ اللہ نہیں پوچھے گا کہ قربانی کیا یا نہیں، اللہ سوال کرے گا کہ تو نے نماز پڑھا یا نہیں۔ اس لیے اپنے اعمال کو درست کیجئے، اپنے اعمال کو صحیح کیجئے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اہمیت و فضیلت کو بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو طاقت ہونے کے باوجود اگر قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلنا، تو وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے آپ قربانی کی تاکید سمجھیے کہ کتنے تاکید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت ہونے کے باوجود جو شخص قربانی نہیں کرتا ہے اسے فرمایا کہ تم دور ہی رہنا مصلی سے۔ اس لیے طاقت ہے، آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو آپ ضرور قربانی کیجئے۔ آج کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت نہیں، اور 40 ہزار کا موبائل ہاتھ میں لے کر کے گھوم رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ 40 ہزار کا موبائل ہاتھ میں لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ مولانا صاحب ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں، کیسے قربانی کریں؟ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں اللہ دل کو دیکھنے والا ہے، اللہ تمہارے اس بولی کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھ رہا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پاک پروردگارہ ہم تمام مسلمانوں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت موقدہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس پر اللہ کے رسول نے